بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف پر سماعت ہوئی۔ خواجہ آصف کو جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اور نیب تفتیشی آفیسر نے عدالت سے خواجہ آصف سے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کی۔ نیب تفتیشی آفیسر نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ خواجہ آصف نے بیرون ملک ایک ریسٹورنٹ بھی بنا رکھا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی تنخواہ اور ریسٹورنٹ کی آمدنی 136 ملین ہے، جبکہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی کروڑوں روپے جمع ہوئے ہیں، جبکہ خواجہ سلطان نے 2 کروڑ روپے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے تھے۔ احتساب عدالت نے نیب تفتیشی آفیسر کی خواجہ آصف کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی اور انہیں 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سعودی حکومت نے سونے کا کاروبار کرنے والوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ خام سونا نہ خریدیں کیونکہ غیر قانونی طور پر سونا نکال کر بیچا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر نکالے گئے سونے کی خرید پر پابندی عائد ہے۔ اسی کے پیش نظر تمام لیبارٹریز، دکانوں اور کارخانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ خام سونا نہ خریدیں۔ وزیر داخلہ کو رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ بعض مقامی شہری بلا لائسنس سونا اور قیمتی پتھر کانوں سے نکال رہے ہیں۔ یہ اقدام غیر قانونی طور پر سونا نکال کر فروخت کرنے پر اٹھایا گیا ہے۔ امریکی پارلیمنٹ کی اسپیکر نینسی پیلوسی اور ہیلری کلنٹن نے امریکی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی میں روسی صدر کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان دونوں امریکی شخصیات نے روسی صدر پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر نے ذاتی طور پر امریکی دارالحکومت میں فسادات اور کانگریس پر حملے کا حکم دیا، جس سے پوری دنیا میں امریکہ کی جگ ہنسائی ہوئی۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ 6 جنوری کو ہونے والے دارالحکومت فسادات کی تحقیقات کے لیے 9/11 کی طرز کا کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹرمپ اپنے دور حکومت میں کسی دوسرے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ ٹرمپ کا فون ریکارڈ بھی چیک کیا جائے کہ وہ روسی صدر سے رابطے میں تھے یا نہیں۔ گفتگو کے دوران ایک موقع پر ہیلری کلنٹن نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے پاس دوسرے ملکوں کے ایجنڈے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاہم بدقسمتی سے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ابھی تک صدر ٹرمپ کے ان ایجنڈوں کا علم ہے، لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ صدر ٹرمپ کے وہ ایجنڈے کیا ہیں۔ ہیلری کلنٹن کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کی ڈور کون کھینچتا ہے۔ کویت کی حکومت نے نجی شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نجی شعبوں میں کام کرنے والے تمام کارکنان جن کے پاس ڈپلومہ یا اس سے اعلیٰ سطح کی تعلیمی قابلیت ہے، انہیں رہائشی منتقلی یا اقامہ تجدید سے قبل اپنی ڈگری منظور کروانا ہوگی، جس کے ذریعے ملازم کو کمپنی کی فائل حاصل کرنے کے لیے منظور شدہ نمبر حاصل کرنے ہوں گے اور پھر انہیں بینکوں میں فراہم کرنا ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریزیڈنسی منتقلی کے لیے نجی کمپنی کو بینک کو ایک فائل فراہم کرنا ہوگی جس پہ کارکنوں کا رجسٹر نمبر، تنخواہوں کی تفصیلات درج ہوں گی۔ یہ تمام دستاویزات اتھارٹی کے پاس پہنچ جائیں گی، جس کے بعد وہ خود کار طریقے سے پے رول کو دیکھ سکیں گی۔ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں تعینات ملازمین کو وارننگ دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں، اگر ایسا نہ کیا تو انہیں موقع پر ہی ملازمت سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے تمام ملازمین کو ہدایت کی کہ آپ سب نے شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، لہٰذا اس بات پر سختی سے عمل کیا جائے اور کوئی بھی تلخ لہجہ یا اونچی آواز میں کسی سے گفتگو نہ کرے۔ دوستو، سابق صدر ٹرمپ کی اپنی طرح ان کی بگاڑی ہوئی عادتیں اب ایک دم تو صحیح نہیں ہوں گی۔ بہرحال جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ ہمیشہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے، آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا ہے۔ اگر کسی نے اونچی آواز سے بات کی یا کوئی بدتمیزی کی تو میں آپ کو موقع پر ہی ملازمت سے برطرف کر دوں گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابق صدر کے دور میں ملازمین کے درمیان تنازعات رہے ہیں، جس کی وجہ سے وائٹ ہاؤس کا ماحول خراب ہوا۔ میں اپنی حکومت میں ایسا ماحول دیکھنا نہیں چاہتا۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ.